کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا یہ تنگ کرنے والا بچہ کئی بانجھ ماؤں کا خواب ہے؟ کہ آپ کا چھوٹا سا گھر کئی بے گھر افراد کا خواب ہے، اور آپ کے یہ تھوڑے سے پیسے کئی قرضدار لوگوں کا خواب ہے؟ آپ کی یہ چھوٹی سی خوشی کئی اداس لوگوں کا خواب ہے، اور آپ کی یہ صحت و تندرست زندگی کئی بیمار افراد کا خواب ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس زندگی میں دنیا کا کوئی رنگ نہیں دیکھا؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ آج تک کوئی لفظ بولا اور نہ ہی سنا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی یہ جوانی کسی جیل میں قید و بند مشقت میں نہیں گزر رہی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے گھر میں پڑا فریج، اے سی، گاڑی وغیرہ یہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس بھی نہیں تھی؟ اور یہ نوالا جو آپ کھاتے ہیں پیسوں سے نہیں، قسمت سے کھاتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو یہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کم ہی شکر کرتے ہیں۔ ایک ایسا گناہ جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں اور بہت کثرت سے کرتے ہیں، کسی شخص کے توبہ کر لینے کے بعد اس کو اس کا ماضی یاد کروانا۔ ابو داؤد شریف کی روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اس کے کسی ماضی کے گناہ پر آر دلائے جبکہ وہ اس پر توبہ کر چکا ہو تو اللہ اس شخص کو مرنے سے پہلے ایسے ہی کسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تو ایک طرف سورہ فرقان میں فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ وہ تو 70 سال کے مشرک کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم کتنے ظالم لوگ ہیں، ہم اس کو اس کا گناہ بار بار یاد کرواتے ہیں، اس کا ماضی کا آئینہ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ کوئی شخص توبہ کا ارادہ کرے، ہم تلوار لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا ماضی اس کے سامنے لے آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی مشرک بھی اگر ایمان لے آئے تو اس کے برے نام سے اس کو مت بلاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں۔ آپ ایک روز اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے کہ حضور میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ تم کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرے رزق میں کمی آ گئی ہے، برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا کہ حضرت پرساد نہیں ہو رہی، تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ تو شاگردوں نے بڑی حیرت سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے سب کے لیے استغفار کا ورد ایک ہی بتایا جبکہ ان کی دعائیں اور تمنائیں مختلف تھیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے تم کثرت سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، اللہ برسات نازل فرمائے گا، اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اللہ تمہارے لیے نہریں کو دعا دے گا۔ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک روز سفر پر تھے کہ رات کے وقت ایک مسجد میں قیام کے لیے چلے گئے، تو مسجد کے جو خادم تھے انہوں نے یہ کہہ کر مسجد سے نکال دیا کہ یہ کوئی عبادت کا وقت نہیں ہے۔ تو امام مسجد کے باہر آ کر لیٹ گئے۔ ایک مسافر راگیر گزرا، اس نے کہا حضرت آپ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ کہنے لگے مسافر ہوں، مسجد والوں نے نکال دیا تو یہاں لیٹ گیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ گھر چلیے۔ گھر چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل نے رات کو اٹھ کر دیکھا کہ وہ شخص جو اس کو گھر لے کے آیا تھا وہ رات کو آٹا گوندھ رہا تھا اور ساتھ میں استغفر اللہ کا ورد کر رہا۔ کوئی بھی کام کرتا تو استغفار کا ورد کرتا۔ امام احمد بن حنبل نے صبح اٹھ کر پوچھ لیا کہ بندے تو اتنا استغفار کرتا ہے، کبھی اس کا کوئی فائدہ دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے آج تک جو بھی مانگا اللہ نے میری ہر دعا قبول کی، بس ایک دعا رہ گئی ہے کہ کبھی امام احمد بن حنبل کو مل سکوں۔ امام کہتے ہیں تو مجھے اللہ نے مسجد سے نکالا، بندے تیرے پاس لے آیا، یہ تیری دعا کا ثمر تھا، یہ استغفار کی برکت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا درمیان کس جگہ آتا ہے؟ 15ویں پارے میں سورہ کہف کی 19ویں آیت، اور لفظ تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور لفظی معنی ہے نرمی سے بات کرنا۔ یہ لفظ قرآن کریم کا درمیان ہے اور اپنے اندر بہت بڑا سبق چھپائے ہوئے ہے۔ بلا شبہ قرآن کا ہر لفظ زندگی بخشتا ہے۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اپنے نبی سے کہا کہ موسیٰ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ فرعون۔ اس سے بڑا گھمنڈ اور متکبر شخص شاید ہی دنیا میں کوئی آیا ہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس سے بھی نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ نرمی اور عاجزی سے بات کرنا کمزوری یا بے وقوفی کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو رشتے کا تقدس ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے نرمی سے بات کرنا۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے
لہجے سے بات دلوں میں اتر جاتی ہے. جادو الفاظ میں نہیں لہجوں میں ہوا کرتا ہے. الف لیلوی خزانوں کا دروازہ ہر ایرے غیرے کی کھل جا سم کہنے سے نہیں کھولتا. وہ تو الادین کا لہجہ مانگتا ہے. لفظ تاثیر سے زندہ ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. اور حفیظ میرٹھی اس پہ لکھتے ہیں کہ فقط زبان کی نکالی سے بات نہ بن پائے گی حفیظ، دل پر کاری ضرب لگے تو میر کا لہجہ آئے ہے. اس لیے دلوں پر پڑے قفل بھی، ان کی کلید، ان کی چابیاں بھی الفاظ نہیں آپ کا نرم لہجہ ہے. اپنے لہجے میں نرمی شائستگی پیدا کریں. بزرگ کہا کرتے تھے کہ پتر گنے سے نہیں رسے سے بھی رس چوس لیتے ہیں میٹھی زبان والے. شیریں لہجہ، زبان شیریں جہانگیری خوش اخلاقی کے ساتھ، اور اس میں کوئی لالچ اور ہوس شامل نہ ہو. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھنے دانا مان کری تے مت آنکھ بمی میں پڑھیا، وہ جبار کہار کہاوے متے روڑ چھڑے دودھ کڑیا. تے موتی چوگ جناں دی ہووے او نہیں چگ دے دانے، کرم جناں تے کر دے مرشد او کملے بھی ہون سے آنے. تے جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے صابر پکھے ننگے. تے چنگی مندی سجنا کولوں ہو جاندی سیں واری، تے یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل پریت جناں دی. تے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہ کر دے، ٹر گے یار وچھوڑا دے کے نہ جیندے نہ مردے. تے ٹر گے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد چاہیے کیڑے پاسے. شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت میں سود جائز ہے. جو آپ کو تھوڑی محبت دے اسے دگنی محبت دو. ابھی کچھ دیر میں وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں. ایک بادشاہ سلامت نے کچھ اصلی ہیرے اور کچھ نقلی ہیرے ملا کر مکس کر کے یہ اعلان کیا کہ جو شخص ان کو علیحدہ علیحدہ کر لے اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا، اور جو نہ کر سکا اس کی گردن بھی اڑا دی جائے گی. بہت سے لوگ ناکام ہوئے. ایک نابینا شخص آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت میں کر سکتا ہوں. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہاں آنکھوں والے نہیں کر پائے، تم کیسے کر لو گے؟ تو اس نے کہا مجھے کچھ وقت دیا جائے. کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اصلی اور نقلی علیحدہ علیحدہ کر کے بادشاہ کی خدمت پہ پیش کر دیے. پورا دربار اور بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ تم نے یہ کیسے کر لیا. تو کہنے لگا بڑی سادہ سی بات ہے، میں نے ان کو کچھ دیر کے لیے دھوپ میں رکھا، جو نقلی تھے وہ گرم ہو گئے، جو اصلی تھے وہ ٹھنڈے رہے. بالکل اسی طرح زندگی میں یہ جو آزمائشیں، یہ مشکلات آتی ہیں، یہ انسان کے اصلی اور کھرے ہونے کی پہچان کرنے کے لیے آتی ہیں. جو صبر کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتا ہے وہی اصلی ہیں، جو ٹھنڈے رہتے ہیں، جو گرم نہیں ہوتے. یہی مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قادیانی جیس نے سوال کیا، مولانا یہ نبوت کیا چیز ہے؟ تو مولانا نے فرمایا نبوت ایک اعلیٰ منصب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس منصب سے سرفراز فرماتا ہے. تو اس پر قادیانی جج بولا اگر یہ اتنا اعلیٰ منصب ہے تو پھر اس منصب کو عام ہونا چاہیے. اس پر مولانا نے اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا. اس وقت 100 روپیہ بڑی قدر و منزلت رکھتا تھا. قادیانی جج سے پوچھا یہ کیسی چیز ہے؟ تو جج بولا کہ یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. تو مولانا نے فرمایا پھر اس کو عام ہونا چاہیے. میں اپنے طور سے ایک مہر بناؤں گا اور اسی طرح کے جعلی نوٹ بنا کر عام کرتا رہوں گا. تو اس پر جج بولا کہ مولانا اس کا اختیار صرف حکومت وقت کے پاس ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے. تو اس پر مولانا نے فرمایا بس پھر جان لو کہ نبوت اگرچہ اعلیٰ منصب ہے لیکن اس کی اتھارٹی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اگر کوئی دوسرا ایسا کرتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کے ہاں مجرم اور سزا کا مستحق ہوگا. اپنے ہاتھوں سے صحن میں لگایا ہوا درخت کاٹ گرانے کا دکھ سمجھتے ہو، پہاڑ ہو سو تم ہجرت بھی کر نہیں سکتے. پہاڑ ہو سو تم ہجرت بھی کر نہیں سکتے. کسی کے چھوڑ کے جانے کا دکھ سمجھتے ہو، خدا کے اپنے گھر کے روتے بلکتے بچے. خدا کے اپنے گھر کے روتے بلکتے بچے. تم اہل بیت گھرانے کا دکھ سمجھتے ہو، اور جسے معلوم ہو کربل میں مارا جائے گا. جسے معلوم ہو کربل میں مارا جائے گا. یار تم حسنین کے نانے کا دکھ سمجھتے ہو، اور میں سپاہی ہوں مگر چاند راتوں کو.
میں سپاہی ہوں مگر چاند راتوں کو عید پہ گھر نہیں جانے کا دکھ سمجھتے ہو؟